ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھنبھناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ ہم نے یہاں قریب ہی غار میں شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون لائے، حالانکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، اے علی، اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہوئے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم کر دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو وہ مکھی پھر آ گئی اور بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکھی پھر اسی طرح شور مچا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔